بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسر و کسرا ایپیسوڈ 32۔ اگلی رات آسم اور ایرانی فوج کے چند سپاہی سمندر کے کنارے ایک الاؤ کے گرد کھڑے تھے۔ آسمان صاف تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ ایک سپاہی نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کر الاؤ پر ڈال دیا اور آگ کے شعلے آہستہ آہستہ بلند ہونے لگے۔ آسم نے آگ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، میں سپہ سالار کے پاس جاتا ہوں، اگر کوئی کشتی نظر آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو۔ ایک سپاہی نے کہا، جناب آپ مطمئن ہیں، لیکن کافی تیز ہے، ہوا کافی تیز ہے اور مجھے یقین نہیں کہ رومی اس موسم میں رات کے وقت یہاں آنا پسند کریں گے۔ وہ ضرور آئیں گے، تم الاؤ پر لکڑیاں ڈالتے رہو۔ آصف یہ کہہ کر ایک طرف چل دیا۔ 200 قدم کے فاصلے پر چند پہرے دار مشعلیں اٹھا کر ایک کشادہ خیمے کے گرد گشت کر رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، ٹھہرو، کون ہو؟ میں آصف ہوں۔ اس نے رک کر جواب دیا، پھر کچھ دیر توقف کے بعد دروازے کا پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہوا۔ سین جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، اسے دیکھتے ہی سوال کیا، وہ آ گئے؟ نہیں جناب، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی سردی میں یہاں آنے کی تکلیف اٹھانا پڑی، تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر اوار نے قسطنطنیہ پر حملہ نہ کر دیا تو وہ ضرور آئیں گے۔ آج ہوا تیز ہے لیکن ان کے لیے موافق ہے اور انہیں ہمارے الاؤ کی روشنی میلوں تک دکھائی دے سکتی ہے۔ اگر اوار نے قسطنطنیہ پر دوبارہ حملہ نہ کر دیا تو انہیں اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ واپس چلے جائیں، تشریف لے جائیں اور وہاں آرام کریں؟ نہیں، جب تک مجھے اس بات کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ تم صحیح سلامت رخصت ہو چکے ہو، میں یہیں رکوں گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ہمارے سپاہی کی طرف سے ذرا سی بے احتیاطی یہ سارا کھیل بگاڑ سکتی ہے۔ تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آصف اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ خیمے میں تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ بالآخر سین، میری فوج کا کوئی افسر یا سپاہی اب جنگ جاری رکھنے پر خوش نہیں، تاہم اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رومیوں کے ساتھ مسالت کی طرف مائل ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ کئی افسر ایسے ہیں جو شہنشاہ کو مجھ سے بازن کرنے کے لیے میری جگہ لینے کی کوشش کریں گے، اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے یوسفیہ، وہ میری بیوی ہے، اور رقیبوں اور حاسدوں کو مجھ پر رومیوں کی طرفدار ہونے کا الزام عائد کرنے کے لیے صرف ایک بہانے کی ضرورت ہے۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف اس جنگ میں شریک ہو گیا تھا، اور میری آخری غلطی شاید یہ ہو کہ یہ جانتے اور سمجھنے کے باوجود مسالت کرانے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہوں کہ کسرا کے دربار میں میرا مذاق نہ بن جائے۔ آج اگر مجھے یہ تسلی ہو کہ دنیا کا کوئی گوشہ میری بیوی اور بیٹی کے لیے محفوظ ہے تو میں ان تمام الجھنوں سے اپنا دامن بچا کر وہاں بھاگ جاؤں۔ آصف نے کہا، کاش انسان کو بھاگنے سے نجات مل سکتی۔ آج ساری دنیا پر وحشت اور باربریت کی حکمرانی ہے۔ آج ہر کمزور اور بے بس انسان کے چند سانس لینے کے لیے کسی زیادہ طاقتور اور زیادہ بااختیار انسان کا سہارا تلاش کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن آپ ان خوش قسمت انسانوں میں سے ہیں جو طریقی میں بھٹکنے والے قافلوں کی امید کی روشنی دکھا سکتے ہیں۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں کہ کیسر نے مجھ جیسے بے بس انسان کو وسیلہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سین نے جواب دیا، آصم، تم یہ نہیں جانتے کہ کسرا اس دنیا کی کمزور اور مغلوب انسانوں کے متعلق ایک فاتح کے ذہن سے سوچتا ہے اور اسے اپنی ذات کے لیے کسی عظیم خطرے کا احساس ہی امن کی جانب راغب کر سکتا ہے۔ لیکن اتنی عظیم فتوحات کے بعد اس کی خود پسندی اور غرور کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کے انسان یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیں کہ جنگ کی مزید طوالت اس کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے، تو بھی اس کے عزائم میں ذرا برابر کا فرق نہیں آئے گا۔ آج دنیا کی حالت دیکھ کر کوئی ذہی شعور انسان یہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ قدرت کا کوئی موضع کسرا کو فاتح عالم سے روک سکتا ہے۔ چند برس قبل صرف تمہارے ملک سے نبوت کے کسی دعوے دار نے یہ کہنے کی جرات کی تھی کہ بالآخر رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پیش گوئی کے بعد ہماری پے در پے فتوحات کے باعث اس پر ایمان لانے والے سادہ دل لوگ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ آصف نے کہا، مکہ میں نبوت کے دعوے دار کے متعلق میں بہت کچھ سن چکا ہوں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے ایرانیوں کی شکست یا رومیوں کی فتح کے متعلق کوئی پیش گوئی کی ہے؟ سین نے جواب دیا، یمن سے تاجروں کا ایک قافلہ یروشلم آیا تھا اور انہوں نے راستے میں مکہ کے نبی کی یہ پیش گوئی سنی تھی۔ جب یہ بات یروشلم کے حاکم کے کانوں تک پہنچی تو اس نے یہ سمجھا کہ دشمن کے جاسوس ہمارے سپاہیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے
اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر تحقیقات کے بعد یمن کے تاجروں سے بات پرس کی گئی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عرب میں یہ پیش گوئی کافی مشہور ہو چکی ہے۔ مجھے یہ تمام واقعات فوج کے ان عہدیداروں کے زبانی معلوم ہوئے تھے جو یروشلم سے تبدیل ہو کر یہاں آئے تھے۔ مجھے ان دنوں یہ سارا قصہ ایک مذاق معلوم ہوتا ہے، لیکن اب کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جس کی نگاہیں حال کے پردوں سے آگے دیکھ سکتی ہوں تو کسرا کو جنگ کے نتائج سے خوفزدہ کر کے اسے امن کی طرف مائل کر دینا اس کا عظیم ترین معجزہ ہوگا۔ عاصم نے کہا، اپنا وطن چھوڑنے سے پہلے میں نے مکہ کے نبی کے متعلق عجیب و غریب باتیں سنی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ بنجر زمین کسی ایسی اچھائی کو جنم دے سکتی ہے جس کے اثرات صحرائے عرب سے باہر پہنچ سکے۔ اگر وہاں کوئی نبی انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر آیا ہو تو اہل عرب اس کے راستے میں اپنی خاندانی اور قبائلی عصبیتوں کی دیواریں کھڑی کر دیں گے۔ وہ صحرا ہے جس میں پھوٹنے والے چشمے، ندیاں یا دریاؤں کی شکل اختیار نہیں کرتے بلکہ وہیں جذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ روم اور ایران کے تاجداروں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کسی عظیم شکست کے خوف سے وہ اپنی تلواریں نیاموں میں ڈالنے پر مجبور ہو جائے، یا کوئی غیر معمولی انسان انہیں امن کا راستہ دکھا دے اور ان کے جاؤ جلال سے مروب ہو کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن سرداران عرب کو کسی بدترین تباہی کا خوف بھی ان کی طرف مائل نہیں کر سکتا۔ وہ صرف کسی ایسے رہنما کو قبول کر سکتے ہیں جو انہیں امن کے بجائے ہلاکت کا راستہ دکھا سکتا ہو۔ عرب کی سرزمین امن اور انسانیت کا نعرہ بلند کرنے والے نبی کو سب سے پہلے اپنے قبیلے کی ان شیوخ سے نبر ازما ہونا پڑے گا جو مشرق مغرب کے تمام شہنشاہوں سے کئی زیادہ ظالم اور مغرور اور خود پسند ہے۔ پھر اگر اس کا اپنا قبیلہ اس کا طرفدار بن گیا تو دوسرے تمام قبائل اس کے حامیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یثرب چھوڑنے سے قبل مکہ کے نبی کے متعلق میری معلومات صرف یہاں تک تھی کہ خاندان قریش کے چند معززین کے علاوہ ان پر ایمان لانے والے گروہ کی اکثریت انتہائی بے بس، نادار اور مفلس لوگوں پر مشتمل ہے، اور باقی سارا قبیلہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر وہ اپنے قبیلے کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ مکہ سے باہر اس کی آواز کسی دوسرے قبیلے کو متاثر نہیں کر سکے گی۔ جو لوگ عرب کے حالات سے واقف ہیں وہ کبھی ایسے نبی کے کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو وہاں کے قبائل کو عدل و مساوات کا درس دیتا ہو۔ آج دنیا کا ہر ذی شعور انسان کسی نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور میں بھی کسی ایسے رہنما کے متلاشی ہوں جس کی آواز قبیلوں، نسلوں اور قوموں کی سرحدیں پاس سکتی ہو۔ انسانی تاریخ کا وہ کتنا حسین دن ہوگا جب انسانوں کے درمیان ادنا، اعلیٰ، گورے، کالے، آقا اور غلام، کمزور، طاقتور کا امتیاز اٹھ جائے گا۔ کبھی کبھی میں اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید انسانیت کا نجات دہندہ آ چکا ہے، لیکن عرب کے حالات جانتے ہوئے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ظلم کدے کو کوئی نئی روشنی نمودار نہیں ہو سکتی۔ سین نے کہا، تم جس قدر عرب کے حالات سے مایوس ہو اس سے کہیں زیادہ ایران کے حالات سے مایوس ہو۔ ایران کے مجوسی کان ساری دنیا پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور انہیں جب یہ معلوم ہوگا کہ میں صلح کا ایلچی بن کر کسرا کے پاس آیا ہوں تو وہ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تاہم میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اگر کیسر نے میرے پاس واپس آنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دیا تو میں کسرا کے پاس ضرور جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ کیسر آپ کے پاس ضرور آئے گا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ صلح کے لیے آپ کی کوشش بے نتیجہ ثابت نہیں ہوگی۔ خیمے کے باہر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی، پھر ایک سپاہی ہاپتا ہوا خیمے میں داخل ہو رہا۔ اس نے کہا، جناب وہ پہنچ گئے ہیں، سامان یہ ان کا جہاز ساحل سے کچھ دور رک گیا ہے، اب وہ کشتی ساحل کی طرف آ رہی ہے۔ عاصم نے جلدی سے اٹھ کر سین سے کہا، جناب آپ یہیں ٹھہرے، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ وہ پھر کسی توقف کے بغیر سپاہی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ کشتی کنارے پر لگی، چند ثانیے توقف کے بعد کلوڈیس اور دلیرس نیچے اتر پڑے۔ عاصم نے جو چند مشن بردار سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا آگے بڑھ کر یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مضافہ کرتے ہوئے کہا، کلوڈیس میرا خیال ہے آپ کے ساتھ زیادہ آدمی آئیں گے۔ کلوڈیس نے جواب دیا، میرے ساتھ 6 آدمی اور ہیں، لیکن ہم نے اپنے جہاز کو احتیاطاً ذرا پیچھے روک دیا ہے۔ ہم اپنے باقی ساتھیوں کو یہاں لانے سے پہلے آپ سے مل کر اس بات کی تسلی کر لینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ان کے لیے کس حد تک محفوظ ہے۔ عاصم نے کہا، ایرانی لشکر کے سپہ سالار سے زیادہ آپ کے
साथियों की हिफाजत का जिम्मेदार कौन ले सकता है? आपको इनके पास ले चलता हूँ। सिपा सलार कहाँ है? वो यहाँ से चंद कदम के फासले खेमे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके साथी जहाज उतरने में कोई खतरा महसूस करते हैं तो मुझे यरगमाल के तौर पर जहाज पर भेज दीजिए। क्लोडियस ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे मुतल्लक कोई बदइतमादी नहीं है। वो अब शायद कैसर भी यहाँ आने के लिए यरगमाल की ज़रूरत महसूस न करे। मैं सिर्फ तुम्हारी ज़बान से ये सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथियों की हिफाजत के मुतल्लक पूरा इत्मीनान है। आसम ने जवाब दिया, अगर मुझे ये इत्मीनान ना होता तो समंदर के किनारे आग न जलाता। यहाँ पहुंचकर मुझे अपनी तवक्को से ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। सिपा सलार बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे दूसरे साथी कौन है? क्लोडियस ने जवाब देने के बजाय आसम का बाजू पकड़कर सरगोशी के अंदाज में कहा, क्या ये बेहतर होगा कि आपके साथी एक तरफ हट जाए और इनके सामने हर सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। आसम ने फारसी ज़बान में सिपाहियों से कुछ कहा और वो भागते हुए एक तरफ चले गया। फिर इसने क्लोडियस की तरफ मुतवज्जो हो गया। इससे एहतियात की जरूरत ना थी। ये सिपाही सीन के अपने इंतहाई वफादार साथियों में से मुंतखब किए थे। इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि मैं इनमें से कोई रूमी जुबान का एक लफ्ज़ भी न जानता हूँ। क्लोडियस ने कहा, मेरी एहतियात एक मकबूल वजह से है। आप जानते हैं कि मेरे साथी कौन है? नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि वो कोई मामूली हैसियत के लोग नहीं होंगे। बहरहाल आप इन्हें ये पैगाम भेज सकते हैं कि वो अपने पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ तशरीफ ला सकते हैं। क्लोडियस ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, आसम फर्ज करो अगर आज रात कैसर बजाते खुद मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाता तो तुम किस हद तक इसकी हिफाजत का जिम्मा दे सकते थे? आसम कुछ देर बाद आवाज सा होकर क्लोडियस की तरफ देखता रहा। बेलाकर उसने कहा, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ईरानी सिपाहियों का जो दस्ता इस वक्त यहाँ मौजूद है वो सिपा सलार के इंतहाई जान निसार आदमियों पर मुश्तमिल है। ताहम अगर कैसर को तुम्हारे साथ देखकर किसी की नीयत खराब हो जाती तो तुम लोगों से कहीं ज्यादा ईरान के सिपा सलार अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की जान बचाने की फिक्र होगी। जिस सीन को मैं जानता हूँ उसके मुतल्लक पूरे इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि कैसर की हिफाजत के लिए अपनी जान पर खेल जाएगा। क्लोडियस ने कहा, मैं सीन को नहीं जानता, ताहम तुम्हारी बातों से मुझे ये इत्मीनान महसूस होता है कि वो यकीनन कोई बड़ा आदमी होगा। एक दगाबाज आदमी अपने साथी के दिल में इतना यकीन और एतमाद पैदा नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, अब रूम और इंसानियत की तकदीर तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारे लिए ये बात सोचने के लिए तुम्हारे पास ये सोचने के लिए बहुत थोड़ा वक्त है कि तुम इस अजीम जिम्मेदारी से कहाँ तक ओहदेदार आ सकते हो। थोड़ी देर तक वो कैसर, जिसे दुनिया हरकल के नाम से पुकारती है, तुम्हारे सिपा सलार के सामने खड़ा होगा। अगर एक खुदा हुक्मरान की ये जसारत तुम्हारी तवक्को से ज्यादा है तो तुमको कोई खदशा महसूस करते हो तो मैं अब भी वापस जाने के लिए तैयार हूँ। आसम कुछ देर खामोश खड़ा रहा। बेलाकर उसने कहा, मुझे कोई खदशा नहीं, ता मुझे ये इतराफ़ है कि कैसर की ये जुर्रत मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा है। सीन की तो ये बात भी बाद क्यास मालूम होती थी कि किसी हालत में भी वो उनके पास आने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लोडियस ने कहा, कैसर का ये फैसला मेरे लिए भी गैर मुतवक्को था। हम जहाज़ के बाद बांध खो रहे थे कि इनका एलची बंदरगाह पहुंच गया और इसने इतला दी कि वो अस्तकफ़ आज़म के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो जहाज़ पर सवार हो चुके थे। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि अभी आपका हमारे साथ जाना मुनासिब नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, अगर सीन एक शरीफ दुश्मन है तो मुझे इसके पास जाने के लिए किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं, और अगर इसकी नीयत ठीक ना हुई तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए वो एक की बजाय 1000 आदमियों को भी कुर्बान कर सकता है। मैं निस्फ से ज़्यादा फासला तय कर लेने के बाद भी ये महसूस करता था कि वो अचानक हमें वापसी का हुक्म दे देंगे, लेकिन आज फिर वो इस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा कर रहे थे जो इन्हें अवार के खाकान के पास ले गई थी। वो मुझे ये बात नाकाबिले यकीन मालूम होती थी कि कुछ मुद्दत कबल वो कुछ दुनिया को दुश्मन के रहम करम पर छोड़कर करताना की तरफ फरार होने का इरादा कर चुके थे। मैंने इस्तकफ़ आज़म से कैसर के ज़हनी काया पलट का मुतल्लक इस्तफसार किया था। वो ये कहते थे कि कुदरत का ये मौजज़ा लाखों बेबस इंसानों की दुआओं का नतीजा है। आसम ने कहा, आप इन्हें ले आए, मैं सिपा सलार को इतला देता हूँ। मुझे यकीन है कि कैसर के इस्तकबाल के लिए वो खुद यहाँ आना पसंद करेंगे, लेकिन कैसर किसी इतला के बगैर इनके सामने पेश होना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि सीन के साथ जाकर अचानक मुलाकात ज़्यादा मुअस्सर होगी। ये कहकर क्लोडियस अपने साथियों की तरफ मतवज्जो हुआ। दिलेरस, तुम उन्हें ले आओ। दिलेरस भाग कर कश्ती पर सवार हो गया। 4 मुलाओं ने चप्पू उठाए। आसम और क्लोडियस कुछ देर समंदर की तरफ देखते रहे। बेलाकर क्लोडियस ने कहा, आसम, तुमने अपनी
فسطینہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا، وہ کہاں ہے؟ عاصم نے جواب دیا، وہ پاس ہی ہے، قلعے میں ہے، میں اس سے مل چکا ہوں، اور تمہاری تسلی کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی پہاڑ، سمندر یا صحرا حائل نہیں ہے۔ اور وہ نادان لڑکی اس بات پر مسرور نظر آتی ہے کہ وہ ایک بھٹکا ہوا مسافر زمانے کی خاک چھاننے کے بعد دوبارہ اس کے دروازے پر آ نکلا ہے۔ اب اسے دیکھتے ہی اس کے ساتھ باتیں کرتے یا اس کے متعلق سوچتے ہوئے مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں۔ کلوڈیس، میں اپنے مستقبل کے متعلق بہت زیادہ پر امید نہیں، لیکن اب میں اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میرے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ ہمارے درمیان زمان و مکان کے پردے حائل نہیں ہو سکے۔ کلوڈیس نے جواب دیا، اگر وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی ہے تو میں اسے نادان نہیں کہہ سکتا۔ سپہ سالار کے خیمے کی طرف سے کوئی مشن اٹھائے نمودار ہوا، اور عاصم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالار خود اس طرف تشریف لا رہا ہے۔ وہ چند قدم آگے بڑھے، حسین اور اس کے دو محافظ مشن بردار کے پیچھے آ رہے تھے۔ حسین نے عاصم کو دیکھتے ہی شکایت کے لہجے میں کہا، تم نے ہمیں بہت پریشان کیا۔ عاصم نے کہا، جناب یہ کلوڈیس ہے، میں آپ سے ان کا ذکر کر چکا ہوں، اور ان کے دوسرے ساتھی جہاز سے اترنے سے قبل مجھ سے اطمینان حاصل کر لینا چاہتے تھے کہ ان کے لیے کشتی بھیج دی گئی ہے، وہ ابھی پہنچ جائیں گے۔ حسین نے کلوڈیس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہم عاصم کے ہر دوست کو اپنا دوست خیال کرتے ہیں۔ کلوڈیس نے احسان مندی سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ حسین کچھ اور کہے بغیر آگے بڑھا اور اولاؤ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ عاصم نے کہا، یہاں ٹھنڈی ہوا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کشتی کے واپس آنے تک خیمے میں آرام فرمائیں؟ حسین نے جواب دیا، نہیں، میرے لیے یہ آگ زیادہ آرام دہ ہے، لیکن ہمارے آدمی کہاں چلے گئے؟ جناب وہ یہی ہیں، آس پاس کھڑے ہیں، میں نے احتیاطاً انہیں یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ حسین کلوڈیس کی طرف متوجہ ہوا، تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے کیسر نے اپنے ساتھیوں کو کس حد تک اختیارات دیے ہیں؟ جناب کیسر اپنی رعایا کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے آپ کی ہر ایسی شرط ماننے کے لیے تیار ہے جسے پورا کرنا اس کے بس میں ہو۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میرے ساتھی اپنے حکمران کے طرف سے پورے اختیارات لے کر آئے ہیں۔ حسین کچھ دیر خاموشی سے کلوڈیس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ کسرا نے صلح کی بات چیت کے لیے مجھے کوئی اختیار نہیں دیا۔ میرا تم لوگوں کے استقبال کے لیے یہاں آنا بھی اس کے حکام کی خلاف ورزی ہے۔ کلوڈیس نے مایوس سا ہو کر جواب دیا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو تنکوں کا سہارا لینے سے منع نہیں کر سکتے۔ روم کی شکست خوردہ حکمران اپنا آپ کی وساست سے ایران کی عظیم فاتح کے کانوں تک صرف یہ آواز پہنچانا چاہتا ہے کہ میں ہار مان چکا ہوں، اور یہ امید ہماری آخری سہارا ہے کہ شاید وہ ایک گرے ہوئے دشمن پہ آخری ضرب لگانے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کان جو تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخیں سننے کے عادی ہو چکی ہیں تمہاری فریاد سے کہاں تک متاثر ہوں گے۔ بہرحال میں تمہارے کیسر کو مایوس نہیں کروں گا، لیکن تمہارے ساتھی کب آئیں گے؟ شاید وہ آ رہے ہیں، عاصم نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی نگاہیں سمندر کی طرف مبذول ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد کشتی کنارے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ دلیرس اور اس کے ساتھی یکے بعد دیگری کشتی سے اترے۔ کلوڈیس اور عاصم نے آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا، لیکن سین الاؤ کے سامنے کھڑا رہا۔ کشتی سے اترنے والے کچھ دیر دبی زبان میں عاصم اور کلوڈیس کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ ایک طویل قامت آدمی جو ایک بھاری قبا میں ملبوس تھا اپنی ساتھیوں سے 2 قدم آگے تھا۔ سین نے آگ کی روشنی میں اس کے پروکار چہرے پر نگاہ ڈالی اور مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ کلوڈیس نے کہا، جناب یہ ہمارے شہنشاہ ہیں۔ سین نے اضطرابی حالت میں 2 زانوں ہو کر ارکر کے ساتھ ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر اٹھ کر ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، علی جاں آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی، میں آپ سے ملاقات کیے بغیر کسرا کے پاس جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اب آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں کسی تخیر کے بغیر کسرا کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، اور مجھے معلوم ہے وہاں پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ ہرکل نے کہا، اگر قدرت کو ہماری بھلائی مقصود ہے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی مہم میں کامیاب ہوں گے۔ ہمیں صرف اس بات کا ملال ہے کہ ہم اس سے قبل آپ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سین نے کہا، مجھے کسرا کا یہی حکم تھا کہ میں صلح کے لیے کوئی گفتگو نہ کروں، اور یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آپ کی طرف سے ایک ایسا آدمی صلح کا پیغام بن کر آئے گا جسے دیکھ کر میں اپنے شہنشاہ کی حکم عدولی پر آمادہ ہو جاؤں گا۔ یہاں میرا ایک چھوٹا سا خیمہ آپ کی شایانہ شان نہیں، مگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ خود تشریف لا رہے ہیں تو میں اس سے کوئی بہتر انتظام کرتا۔ بہرحال اب آپ وہاں تشریف لے چلیں۔
ایک سفید ریش بزرگ صورت آدمی نے کہا، خدا نے آپ کو ایک عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ اس حاکم کی منشا پر چل رہے ہیں جس کے سامنے دنیا کے کسی حکمران کو سر اٹھانے کی مجال نہیں۔ دنیا کے لاکھوں مظلوم اور بے بس انسانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ناکام نہیں لوٹیں گے۔ یہ عمر رسیدہ آدمی دنیا کے استیفے اعظم سرجی اسٹار سین کو اسے بچانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ اچانک دوزانہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مقدس باپ، میرے لیے دعا کیجیے، میں یقین اور اعتماد کی نعمتوں سے محروم ہو چکا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری منزل کہاں ہے۔ سرجس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میں دعا کرتا ہوں کہ باپ، بیٹا، روح مقدس تمہاری رہنمائی کرے۔ تم ستم رسیدہ، مایوس اور بد دل انسانوں کو امن کا پیغام دے سکو۔ سین اٹھ کر ہرکل سے مخاطب ہوا، چلیے علی جا، یہاں ایک چھوٹا سا خیمہ آپ کے شایانہ شان تو نہیں، بہرحال ہم وہاں اطمینان سے باتیں کر سکیں گے۔ ہرکل نے کہا، چلیے، لیکن میں زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکوں گا۔ طلوع سحر سے قبل میرا واپس پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ سب لوگ ادب کے ساتھ ہرکل کے سامنے بیٹھ گئے۔ نیچے اور خیمے کے اندر کچھ دیر خاموشی تاری رہی۔ بالآخر سین نے کہا، علی جا، موجودہ حالات میں صرف آپ کے ایلچی کو کسرا کے دربار تک پہنچانے کا ذمہ لے سکتا ہوں، لیکن میری سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ صلح کے لیے کسرا کی شرائط بہت سخت ہوں گی۔ میں ایک صفائی کی حیثیت میں انہیں یہ سمجھانے کی ہر امکانی کوشش کروں گا کہ ہمارے لیے جنگ کی طوالت سودمند نہیں، لیکن صلح کی شرائط کو نرم کرنا یا آپ کے لیے قابل قبول بنانا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے کہ ہمارے ایلچی کو کسرا کے سامنے ہمارے احساسات کی ترجمانی کا موقع مل جائے۔ موجودہ حالات میں ہمارے ایلچی کو تمہارے شہنشاہ سے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہوگی، اور ہم اس سے ہر قیمت پر صلح کرنے کے مکمل اختیارات دے کر آپ کے ساتھ روانہ کریں۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کب تک روانہ ہوں گے۔ سین نے جواب دیا، میں 2 دن کے اندر اندر تیار ہو جاؤں گا۔ اسی عرصہ میں آپ اپنے ایلچی کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ہرکل نے ایک معمر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا ایلچی یہاں موجود ہے۔ ان کا نام سائمن ہے اور میرے انتہائی قابل اعتماد دوست ہیں۔ میں تمہارے سامنے انہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ ایران کے ساتھ صلح کرنا ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور ہم اس کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ کلوڈیوس دریرس بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ کسرا کے لیے چند تحائف ہماری کشتی پر پڑے ہوئے ہیں۔ سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو میرا انجام بھی شاید زیادہ قابل رشک نہ ہو۔ میں آپ سے صرف یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ نئے باسفورس کے پار میری بیٹی اور میری بیوی کو سر چھپانے کی کچھ جگہ دے سکیں گے۔ ہرکل نے جواب دیا، اگر یہ لوگ ناکام لوٹے تو آپ نئے باسفورس کے پاس ہمارا کوئی شہر یا بستی محفوظ نہیں ہوگی۔ اگر ایرانیوں کی تلواریں ہماری شاہراہ تک نہ پہنچ سکی تو مشرق اور مغرب سے وحشی قبائل ہمیں اپنے گھوڑوں تلے روند رہے ہوں گے۔ اگر خدا نے ہمیں مکمل تباہی کے لیے پیدا نہیں کیا تو یہ لوگ ناکام نہیں لوٹیں گے۔ اب صرف پرویز کی انسانیت اور رحم دلی ہم سب کا آخری سہارا ہے، اور اگر پرویز اس درجہ مغرور ہو چکا ہے کہ ہم ہار مان کر بھی اسے متاثر نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے لیے موت کے دروازے کھول دے، ہمیں ذلت اور رسوائی کے اس زندگی سے نجات دے۔ نہیں، سرجس نے کرب انگیز لہجے میں کہا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کیسر کو ظلم کی ان آندھی طاقتوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کی ہمت دے جو برسوں سے قدرت کا انتقام کو پکار رہی ہیں۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو بالآخر قدرت کی اندیکھی انجانی قوتیں ایک ایسے طوفان کی طرف نمودار ہوتی ہیں جو سنگلاخ چٹانوں کو تنکوں کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ خدا کسی بے بس اور مجبور انسان کو یقین اور ایمان کی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، اور اس کے کمزور ہاتھ ظالم اور جابر شہنشاہ کے تاج نوچ لیتے ہیں۔ اگر کسرا کے ساتھ صلح کی تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں تو ہمیں صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کیسر کو ایک ایسے حکمران کی ذمہ داریوں سے عہدہ بار ہونے کی توفیق دے جن پر لاکھوں انسانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہرکل نے سین سے مخاطب ہو کر کہا، آپ پرویز کو میری طرف سے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر میرے لیے ایران کے راستے بند نہ ہوتے
تو مجھے یہ اطمینان ہوتا کہ میرا اعتراف شکست اسے رحم پر آمادہ کر سکتا ہے تو میں ننگے سر اس کے دربار میں حاضر ہونے سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اب میں نے ایک چور کی طرح اس کے صفت سالار تک رسائی حاصل کی ہے، لیکن اگر میرا یہ اقدام اس کے غرور کی تسکین کے لیے کافی نہ ہو تو میں اپنی رئیس سلطنت کی مکمل تباہی دیکھنے کی بجائے اس کے سامنے سرنگوں ہونا زیادہ آسان سمجھتا ہوں۔ کثرت سے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس نہیں مانگتا۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ اب نائب باسفورس کے پاس میری رئیس سلطنت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اطمینان سے خونخوار قبائل کا سامنا کر سکوں۔ سین نے کہا، میں نے آپ کے ایلچی کو کسرا کے دربار میں پیش کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور میں اسے پورا کروں گا۔ پھر اگر مجھے اپنی طرف سے کچھ کہنے کا موقع ملا تو میری کوشش یہی ہوگی کہ کسرا ابنائے باسفورس عبور کرنے کا ارادہ ترک کر دے، لیکن اپنی کامیابی کے متعلق میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ مجوسی کاہن میرے عزائم کے متعلق سنتے ہی ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ تاہم میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر مجھے اس مہم میں ناکامی ہوئی تو آپ مجھے ایرانی لشکر کا سپہ سالار کے حیثیت سے اس محاذ پر نہیں دیکھیں گے۔ ہرقل نے کلوڈیس سے مخاطب ہو کر کہا، میرے خیال میں ہماری ملاقات کا مقصد پورا ہو چکا ہے اور میں اب سین سے کچھ اور کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تم جہاز سے طائف کے صندوق لے آؤ، ہمارے لیے طلوع سحر سے قبل واپس پہنچنا ضروری ہے۔ کلوڈیس نے عاصم کی طرف دیکھا اور دونوں اٹھ کر خیمے سے باہر نکل گئے۔ ایک ساتھ بعد ہرقل نے کشتی پر سوار ہو کر اپنے جہاز کا رخ کیا۔ سین کچھ دیر سمندر کی طرف دیکھتا رہا اور پھر جب کشتی رات کے طریقے میں روپوش ہو گئی تو اس نے سائمن کے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے خیال میں اب ہمارے لیے قلعے میں پہنچ کر آرام کرنا بہتر ہوگا۔ آپ کے لیے گھوڑے موجود ہیں اور میرے آدمی آپ کا سامان لے آئیں گے۔ آپ کو اتنی بے آرامی کے بعد سفر کرنے میں تکلیف تو نہیں ہوگی۔ سائمن نے جواب دیا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سین نے ایک سپاہی کے گھوڑے لانے کا حکم دے دیا۔ پھر چند ثانیہ توقع کے بعد سائمن سے مخاطب ہو کر کہا، میرے ساتھ سفر کرتے وقت آپ سے کوئی یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کرے گا کہ آپ کون ہیں، تاہم جب تک آپ کسرا کے سامنے پیش نہیں ہوتے آپ کو ہر ممکن احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ آپ اناتولیہ کے یہودی تاجروں کے بھیس میں میرے ساتھ سفر کریں گے۔ آپ کے لیے یہ مناسب لباس کا انتظام کر دوں گا۔ فسطینہ قلعے کے وسیل پر کھڑی بہر سمت ٹیلوں اور وادیوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک حد نگاہ پر ایک ٹیلے کی اوٹ سے چند سوار نمودار ہوئے اور اس کی ساری اثاثی سمٹ کر نگاہوں میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اس مخموم چہرہ مسرت سے چمک اٹھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ عاصم ان کے ساتھ تھا، اس کے رات بھر کی دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ وہ تشکر کے آنسوں سے بھیگی ہوئی مسکراہٹوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ نیچے اترنے کے ارادے سے زینے کی طرف بڑھی، اچانک کچھ سوچ کر رک گئی، پھر وہ واپس مڑ کر برج کے ایک ستون کی آڑ سے باہر جھانکنے لگی۔ سوار گھوڑے دراتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد فیروز ہانپتا ہوا زینے سے نمودار ہوا۔ اس نے کہا، بیٹی وہ آ گئے ہیں، عاصم بھی ان کے ساتھ ہے، تمہاری امی تمہیں بلاتی ہے۔ فسینہ فیروز کے ساتھ نیچے اتری تو سین رہائشی مکان کے برآمدے میں کھڑا اس کی ماں سے کہہ رہا تھا، میرے مہمان بھوکے ہیں، آپ فوراً کھانا بھجوانے کا انتظام کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تو ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ یوسف نے کہا، ناشتہ تیار ہے اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فسطینہ کہا ہے، آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ سین نے مڑ کر دیکھا، فسطینہ آگے بڑھ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ یوسف نے سوال کیا، آپ نے عاصم کو قسطنطنیہ کیوں نہیں بھیجا؟ اسے وہاں بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ رات کیسر سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ کہاں؟ سمندر کے کنارے میرے خیمے میں ان کی آمد خلاف توقع تھی، ورنہ میں اس کے لیے کوئی بہتر انتظام کرتا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اب تم اس کے ایلچی سے ملاقات کرو گی، میں 2-3 دن کے اندر ان کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا اور آپ میرے ساتھ نہیں جا سکے گی۔ اور میرا ارادہ تھا کہ عاصم کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں، لیکن وہ میرے ساتھ جانے پر بضد ہے۔ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید سفر میں مجھے اس کی ضرورت پڑے۔ موجودہ حالات میں میرے لیے عاصم سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا میرے لیے بے حد صبر آزما ہوگا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایران کی نسبت یہ جگہ تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہوگی، اور ویسے نئی مسلط کا تقاضا یہی ہے کہ میں تم کو ساتھ لے جا کر مجوسی کانوں کو چڑھانے کی کوشش نہ کروں۔ اب تم کھانا لگاؤ اور میں مہمانوں کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔
سین یہ کہہ کر واپس مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا مہمان خانے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد سین اور مہمان دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ یوسفیہ فسطینہ کمرے میں داخل ہوئی، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ فسطینہ اپنی ماں کے اصرار پر اب بہترین لباس پہن کر آئی تھی، رومیو کو مرعوب اور خاموش نگاہیں سے خراج تحسین پیش کر رہی تھی۔ سین نے رومی مہمانوں سے ان کا تعارف کرانے کے بعد یوسفیہ کو اپنے دائیں اور فسطینہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں بٹھا دیا۔ فسطینہ کھانے کے دوران کبھی کبھی دور نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھتی اور اس کے خوبصورت چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ جاتی۔ یوسفیہ دسترخوان پر بیٹھتے ہی اپنے محرومی مہمانوں سے بے تکلف ہو چکی تھی، بار بار اس بات پر افسوس کر رہی تھی کہ وہ کیسر اور اسقف اعظم کی قدم بوسی کی سعادت حاصل نہیں کر سکی۔ اچانک کلوڈیس نے فسطینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، مجھے آپ سے مل کر خوشی حاصل ہوئی ہے، اور میں یہ بیان کر سکتا ہوں کہ ایک اجنبی ہونے کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے متعلق آپ کے والدین اور عاصم کے بعد میری معلومات سب سے زیادہ ہیں۔ عاصم نے اپنے دل میں ناخوشگوار دھڑکنیں محسوس کی اور وہ سراپا احتجاج بن کر کلوڈیس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے عاصم کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، بابلون سے لے کر صحرائے نوبہ تک اور پھر نوبہ سے قسطنطنیہ تک ہمارا سفر بہت طویل تھا۔ ہم نے سینکڑوں دن سینکڑوں راتیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزاری، اور عاصم کی گفتگو کے بہت کم لمحات آپ کے ذکر سے خالی تھے۔ یوسفیہ مضطرب ہو کر کبھی اپنے شوہر اور کبھی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تاہم سین کے چہرے سے اندازہ کرنا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اچانک فسطینہ نے گردن اٹھائی اور ایک غیر متوقع اطمینان کے ساتھ کہا، آپ کے دوست ہمارے ساتھ باتیں کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، تاہم آپ ہمارے لیے اجنبی نہیں۔ ان کی بیشتر گفتگو آپ کے متعلق تھی، اور ہمارے لیے فرمس اور ان کی بیٹی بھی اجنبی نہیں۔ دلیرس نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے، مجھے بھی عاصم کا دوست ہونے کا فخر حاصل ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ انہوں نے مجھے قابل ذکر نہیں سمجھا ہوگا۔ فسطینہ مسکرائی، نہیں، میں آپ کے متعلق بھی بہت کچھ سن چکی ہوں۔ سین نے اپنی بیوی کی پریشانی سے متاثر ہو کر کہا، ہم عاصم کے شکر گزار ہیں کہ اس نے بدترین حالات میں بھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ کلوڈیس نے کہا، آپ کو فراموش کرنا عاصم کے بس کی بات نہیں۔ بیماری کے ایام میں ان کی باتوں میں سے مجھے بار بار محسوس ہوتا تھا کہ زندگی کے ساتھ ان کا رشتہ فقط آپ کی یاد تک محدود ہے۔ میری سفر کے دوران میری بیوی مجھ سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ وہ لوگ جو عاصم کو اس قدر عزیز ہیں یقیناً عام انسانوں سے مختلف ہوں گے، اور آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کا یہ خیال غلط نہ تھا۔ عاصم انتہائی اضطراب کی حالت میں کلوڈیس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کلوڈیس اس کی نگاہوں کو خاموش احتجاج کی طرح توجہ دینے کے بجائے اپنے میزبانوں کو اور زیادہ متاثر کرنے کے لیے عاصم کے ساتھ اپنی رفاقت کے ایام کو مختلف واقعات سنا رہا تھا۔ بلاخر عاصم نے کہا، میرا خیال ہے اب ہم سب کو آرام کی ضرورت ہے، اور لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مہمان خانے کے ایک کمرے میں عاصم کو تنہائی میں کلوڈیس سے باتیں کرنے کا موقع ملا، تو اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ کو سین کے سامنے میری بیچارگی اور بے بسی کی تصویر کھینچنے کی ضرورت نہ تھی۔ کلوڈیس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، عاصم، میں نے صرف ایک دوست کا فرض ادا کیا ہے، اور تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ میری باتوں سے کوئی غلط نتیجہ اخذ کریں گے۔ سین ایک حقیقت پسند آدمی ہے، اور وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ تمہارے متعلق اس کی بیٹی کے جذبات کیا ہیں؟ آج چند باتوں سے مجھے یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ تمہارے اور فسطینہ کے مستقبل کے متعلق کھل کر بات کر سکتا ہوں، اور میں ان سے کیا کہنا چاہتا ہوں، تم ان سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عاصم نے زیادہ مضطرب ہو کر سوال کیا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاصم اور فسطینہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے۔ میں کس کے دوران ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ نہیں، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ اس وقت سین کی بیٹی کو ایک ویران دنیا اور غیر یقینی مستقبل کے سوا اور کیا دے سکتا ہوں۔ تم اپنے دل کی وسطوں میں اس کے لیے تم اپنے دل کی وسطوں سے اسے ویلکم کر چکے ہو، اور جو ایک عورت کو مرمری ایوانوں سے زیادہ دلکش محسوس ہوتی ہے، تمہاری وہ خوش آمدید کہنے کا طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ وہ فسطینہ جسے میں نے آج دیکھا ہے، ایران کے سپہ سالار کی بیٹی ہونے کے باوجود صرف ایک عورت تھی۔ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہی تھی
جیسے کیسر و کسرا کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں پڑے ہیں، اور ان کے والدین یہ جانتے ہیں کہ تمہارے سوا کسی اور کوئی طرف نہیں دیکھے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آج تک ایران کا کوئی شہزادہ اسے اپنے محل میں جگہ دے چکا ہوتا۔ عاصم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میں ڈرتا ہوں کلوڈیس، تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ فسطینہ تمہیں ٹھکرا دے گی؟ نہیں، تم سین سے ڈرتے ہو۔ نہیں، میں کلوڈیس، میں صرف اپنے مقدر سے ڈرتا ہوں۔ میرے دوست، تمہارا مقدر تمہیں رات کی بھیانک طریقوں سے نکال کر صبح کی روشنی میں لے آیا ہے، اور اب تمہیں آنکھیں بند کر کر مستقبل کے راستہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ سین سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں منع نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی اس موضوع پر سین سے گفتگو کرنا کا وقت نہیں۔ اگر اس مہم سے کامیاب ہو کر واپس آئے تو میں کسی جھجک کے بغیر سین کے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں گا۔ سین 2 دن اپنا باسفورس کے کنارے پہ اپنا مستقر کا معائنہ کرنے اور فوج کے افسروں کو ضروری ہدایات دینے میں مصروف رہا۔ تیسرے روز غروب آفتاب کے وقت اس نے واپس پہنچتے ہی کلوڈیس اور اس کے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ ہم الال صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگلے روز طلوع آفتاب سے ایک ساتھ قبل عاصم اور اس کے ساتھی ایرانی سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ قلعہ کے دروازے پر کھڑے سین کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک فیروز بھاگتا ہوا آیا اور اس نے عاصم سے کہا آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ عاصم کچھ کہے بغیر فیروز کے ساتھ ہو لیا۔ سین قلعے کے اندر اپنی رہائشی مکان کے برآمدے میں کھڑا اپنی بیوی اور بیٹی سے الوداعی باتیں کر رہا تھا۔ عاصم اس سے چند قدم دور رک گیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلاتے ہوئے کہا عاصم، میں رخصت ہونے سے پہلے اپنی بیوی اور فسینہ کی موجودگی میں تم سے یہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کل تک میرا یہی خیال تھا کہ میں اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد فسینہ کے متعلق کے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کروں گا، لیکن رات بھر سوچنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید مجھے وہاں روک لیا جائے یا مجھے جلد واپس نہ آ سکوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس مہم کے نتائج سراسر میری توقعات کے خلاف ہو اور میرے لیے واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے مسدود ہو جائے۔ ویسے بھی میری عمر کے آدمی کو اپنے حصے کا کام ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے میں رخصت ہونے سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تم واپس آئے تھے میں نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فسطینہ تمہاری ہے۔ اگر تم مجھے صلح کے ایلچی کی حیثیت سے دستگرد کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تو آج میں اپنی بیٹی کی شادی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا، اور میں تم سے صرف یہ پوچھتا کہ روئے زمین کا وہ کون سا گوشہ ہے جہاں تم امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کسرا کے دربار میں امن اور سکون کے متلاشیوں کے لیے یہ خوش خبری لے کر آؤں کہ یہ دنیا تمہاری ہے اور اس کی ساری مسرتیں تمہارے لیے ہیں۔ اگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو میرے لیے زندگی کا آخری اطمینان یہ ہوگا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی اور وفادار دوست موجود ہے۔ عاصم، میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی آزمائش کا وقت آیا تو تم فسطینہ اور اس کی ماں کو مایوس نہیں کرو گے اور یہ تمہارے ضمیر کی روشنی سے اپنے لیے سلامتی کا راستہ تلاش کر سکیں گے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنی شرست اور ناموری کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج جب کہ میں اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ میں موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ عاصم، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر مجھے کوئی خطرہ پیش آیا تو تم ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرو گے اور میری بیٹی کو زندگی کی وہ راحتیں عطا کر سکو گے جو میں کسرا کا دوست اور ایران کا سپہ سالار ہونے کے باوجود عطا نہیں کر سکا۔ سین کی گفتگو کے دوران عاصم کی آنکھیں بتدریج آنسوں سے لبریز ہو رہی تھی۔ پھر جب اس نے جواب دینے کی کوشش کی تو الفاظ کی بجائے موٹے موٹے آنسوں کے قطرے اس کے ترجمانی کر رہے تھے۔ اس نے تشکر اور احسان مندی کے علاوہ بے بسی اور بیچارگی کے احسانات سے مغلوب ہو کر کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کسرا کے دربار میں آپ کو کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے، تاہم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فسطینہ اور اس کی والدہ مجھ سے کسی بدعہدی، بے وفائی یا بزدلی کی شکایت نہیں کریں گی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ سین یہ کہہ کر اپنی بیوی اور فسطینہ کی طرف متوجہ ہوا، اب مجھے صرف تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے اور خدا آپ کے ساتھ ہے، یوسفیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس کے ساتھ ہی اس کی جھلکتی ہوئی آنکھوں سے آنسو مانڈ آئے۔ فسطینہ اپنی ماں کے الفاظ دہرائے اور سسکے لیتی ہوئی اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ ابا جان، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ ضرور آئیے گا، شہنشاہ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد سین اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر ایران کا رخ کر رہے تھے۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔